MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ محترم حاضرین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام میں میں آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کی عظمت، اس کی اہمیت اور توحید کی کیا فضیلت ہے، شرک کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے اور شرک کتنا بڑا بھیانک جرم ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم حاضرین، توحید یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ توحید یہ اسلام کی، ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ آپ دیکھیے، صحابہ کی زندگیوں کو اپنے، صحابہ کی سیرتوں کا آپ مطالعہ کریں۔ جب وہ لوگ توحید کو اپنا لیے، توحید کو وہ سمجھ گئے، تو دنیا کی ہر مصیبت کو برداشت کرنے تیار ہو گئے، دنیا کی ہر مصیبت جھیلنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم زمین پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے، شرک اپنانے کو کہا جاتا، لیکن کبھی وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ توحید کے لیے ہر مصیبت کو سہنے کے لیے تیار ہو گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جب انہیں معلوم ہو گیا توحید کسے کہتے ہیں، شرک کی مذمت کیا ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، دو اونٹوں کے درمیان انہیں باندھ دیا گیا، ایک پیر پر ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا اور ایک پیر سے اور ایک اونٹ کو باندھ کر مختلف سمتوں میں، مختلف روٹ اور جگہوں کی جانب ان اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، اور آخر کار ابو جہل اور دیگر اس طرح کے کفار اور مشرکین نے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے، لیکن کبھی انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، شرک سے سمجھوتا نہیں کیا۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیف برداشت کیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی کا نام ہے، ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ایک خاص جگہ کا نام ہے، جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو توحید کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کو اپنانے کی وجہ سے بھوکے پیاسے انہیں رکھا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، اگر میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اسلام کی دعوت دینا میں کبھی سے رکنے والا نہیں ہوں، شرک سے میں سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء ہو یا صحابہ کرام ہو، اس طرح ان کے اندر قوت، طاقت اور مصائب کو برداشت کرنے کا ملکہ کیوں کر پیدا ہوا؟ توحید کے اندر وہ کیا خوبی تھی، کس وجہ سے وہ اس طرح سے ہر چیز کو، ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اسی وقت معلوم ہوتی ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہو توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید اپنانے سے دنیا و آخرت میں ہمیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں، کن کن نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں، تبھی چل کر ہم عقیدہ توحید پر رہیں گے، ثابت قدم رہ سکیں گے، اور اس کے راستے میں آنے والے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کا ہمارے اندر مادہ پیدا ہوگا۔ میرے محترم حاضرین، اگر ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے، ایمان اور اسلام کو اگر ہم صحیح سے نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت اگر ہم نہیں جانیں گے، تو ہم لوگ چند دنیاوی مفادات کی وجہ سے
یا سیاسی مفادات کی وجہ سے یا دنیاوی عہدوں کی وجہ سے یا کسی حسین و جمیل لڑکی کی محبت میں آ کر ہم توحید کا سودا کر سکتے ہیں. اسلام کو چھوڑ سکتا ہے انسان, ایمان کو چھوڑ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آدمی کو ایمان کیا ہے معلوم نہیں, اسلام کتنی بڑی نعمت ہے معلوم نہیں, توحید اپنانے سے ہمیں خبر میں کیا ملنے والا ہے, آخرت میں کیا ملنے والا ہے, اور اللہ کا دیدار جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ تعالی ہم تمام کو نصیب فرمائے. یہ ساری چیزیں توحید پر مناسب ہے. توحید اگر نہیں, دنیا بھی برباد ہے, قبر میں بھی انسان جو سے عذابات کا وہ شکار ہوگا, اور اسی طرح سے آخرت میں جو بڑے بڑے ہولناکیاں ہیں, جس کو جہنم کے بارے میں ابھی شیخ نے مغرب سے پہلے آپ کو جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا. تو یہ ساری چیزیں شرک کی وجہ سے, بدعت و خرافات کی وجہ سے, انسان کے پاس توحید اور ایمان کی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ملتی ہے. میرے محترم حاضرین, عقیدہ توحید یہ ایسا عقیدہ ہے, اس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے, کتنا بھی لکھا جائے کم ہے, اسی لیے کہ توحید کا موضوع اللہ کی ذات سے ہے, اس کا تعلق, اس کا کنیکشن اللہ رب العالمین سے ہے. آئیے ہم توحید کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے سے پہلے توحید کسے کہتے ہیں اس کو معلوم کرتے ہیں. توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام, یعنی اللہ کے کام, مثلا اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے, رازق ہے. اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا, حی اور زندہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے موت دینے والا ہے. اللہ اولاد دینے والا ہے, بارش برسانے والا اللہ ہے. جتنے بھی کام ہیں, جو بڑے بڑے کام جو انسان نہیں کر سکتا, جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں, پیدا کرنا, کائنات کا نظام چلانا, تدبیر کرنا, روزی دینا, بارش برسانا, اولاد دینا, موت و حیات, یہ سارے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, یہ توحید کا پارٹ اور حصہ ہے, جس کو دوسرا نام توحید ربوبیت کہتے ہیں. اسی طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں, چاہے وہ زبان سے ادا کرنے والی, بجا لانے والی عبادتیں ہوں, یا انسان کے اعضاء سے, ہاتھ پیر سے, زبان سے اور دل سے بجا لانے والی عبادتیں ہوں, عملی, قلبی, بدنی عبادتیں, جو بھی جس طرح کی قسم کی عبادت ہے, عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور ساری عبادت کا حقیقی مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. اس کو ماننا, اس کو جاننے کا نام توحید ہے, جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے کاموں میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرانا, اور اللہ جو کہ مالک ہے, خالق ہے, عبادت کے مستحق ہے, اس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں, اچھے اچھے اس کے بلند صفات ہیں. ان ناموں میں, ان صفاتوں میں, انسانوں میں, مخلوقات میں سے کسی کو تشبیہ دیے بغیر, کسی کو اس کے برابر سمجھے بغیر, اور نہ ہی اس کے ناموں میں, اس کی صفات میں رد و بدل, تحریف کیے بغیر, تمثیل و تشبیہ دیے بغیر, تعویل کیے بغیر, ان پر ایمان لانے کا نام توحید ہے. توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات, ان تینوں توحید کا نام توحید اور عقیدہ توحید ہے. تو یہ اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, قرآن مجید میں اس سلسلے میں اس توحید کے کیا فوائد بیان کیے گئے ہیں, مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے محترم حاضرین, عقیدہ توحید یہ اس قدر اہمیت والا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ انبیاء کے سردار ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان سے کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے نبی آپ عقیدہ توحید کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جان لو, علم حاصل کر لو. کہ اللہ کے نبی کو توحید کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اللہ رب العالمین دراصل پیارے نبی کو یہ حکم دے کر پورے انسان کو, انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے, یہ عقیدہ
عقیدہ توحید اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ انسان ہر لمحہ ہر وقت اسے رزق سے روزی سے زیادہ توحید کی عقیدے کی ضرورت ہے، ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے۔ انسان کو کھانا پینا نہیں ملتا کوئی بات نہیں، مر جائے کوئی بات نہیں بھوکا پیاسا، لیکن توحید کے بغیر مرتا ہے تو اس کی اخروی زندگی جو کہ دائمی اور ابدی زندگی ہے وہ برباد ہو سکتی ہے، وہ برباد ہو سکتی ہے۔ لہذا توحید کے بارے میں تھوڑا برابر بھی کوتاہی کہیں قابل برداشت نہیں کی جائے گی، اسی لیے عقیدہ توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے جانب سے بندوں پر بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت سارے حقوق، بہت ساری ذمہ داریاں، بہت سارے احکام لاگو کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا حق جو مجھے اور آپ کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید کو ماننا۔ توحید کو مانے بغیر ہم کتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی حج اور عمرہ کر لیں، کتنے ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں پلائیں، کوئی بھی نیکی توحید کے بغیر کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں، قبر میں کوئی بھی نیکی اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک کہ آدمی توحید کو نہ اپنائے، شرک سے اپنے آپ کو نہ بچا لے۔ زمانے قدیم، زمانے جاہلیت میں حاتم طائی بول کے آپ سنیں گے، بہت بڑا سخی اور فیاض تھا، لوگوں کو کھلانے والا پلانے والا۔ کوئی بھی قافلہ آ جاتا، کوئی بھی مہمان آتا تو لمحوں میں اونٹ وغیرہ بکریاں کاٹ کر کھلا دیتا حاتم طائی، اور ان کے بہت سارے فرزند اور بیٹیاں اسلام قبول کیے، صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں، لیکن اس نے کبھی اللہ کو نہیں مانا، توحید کا اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن جدعان بول کے ایک آدمی بہت بڑا گزرا ہے، جو صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، بہت سارے مال خرچ کرنے والا تھا لوگوں کے درمیان، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا دیگر صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، حاتم طائی کے بارے میں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا انہیں صلہ بدلہ دیا جائے گا؟ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے دیکھیے، ابو طالب ہے، کتنا انہوں نے اسلام کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ساتھ دیے۔ 3 سال بھوکے پیاسے جب اللہ کے نبی تھے تو آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر شریک رہے، اللہ کے نبی کا ہر طرح سے انہوں نے ساتھ دیا، لیکن توحید نہ ہونے کی وجہ سے نہ حاتم طائی، نہ ہی عبداللہ بن جدعان، نہ ہی ابو طالب پیارے نبی کے چہیتے چچا، یہ قیامت کے دن آخرت کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ قبر میں ان کی نیکیاں کام آنے والی نہیں، کیونکہ ان کے پاس توحید کا عقیدہ نہیں تھا، ایمان اور اسلام نہیں تھا۔ تو میرے محترم حاضرین، یہ توحید اللہ کی جانب سے ہم بندوں پر عائد ہونے والے احکام میں پہلا حکم، پہلا امر، پہلا واجب ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے ہم توحید کو مانیں، عقیدہ توحید کا ہم جائزہ لیں، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں کھوٹ تو نہیں، کہیں شرک و بدعت تو ہمارے اندر نہیں پائے جا رہے، تاکہ ہم جو نیکی عمل کر رہے ہیں وہ نیکی قبول ہو سکیں۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم کتنے بھی رمضان کے روزے رکھ لیں بے فائدہ ہے، کتنا بھی مال ہم خرچ کر لیں مسجدوں پر، علماء پر، مدرسوں پر، وہ دولت قیامت کے دن آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے میرے محترم حاضرین۔ لہذا اول واجب، پہلا حق ہم پر جو عائد ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ توحید کو ماننا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید جو شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اس میں سب سے پہلا حکم، امر، آرڈر جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو پہلا آرڈر اور حکم اللہ رب العالمین توحید کا دیا، اور وہ بھی تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے سارے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو خالق حقیقی کی، معبود حقیقی کی
عبادت کی طرف اللہ رب العالمین سب سے پہلے لوگوں کو قرآن مجید میں جو حکم دیا وہ توحید کا حکم دیا ہے. دیکھیے کس قدر اس کی اہمیت. اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، جس طرح سے پہلا حکم، پہلا امر حق ہم پر توحید ہے، اسی طرح سے مرتے دم تک انسان کی جو آخری سانس اگر دنیا میں جو باقی رہے گی، آخری سانس تک بھی جو حکم، جو حق ہم پر باقی رہے گا، واجب رہے گا، وہ عقیدہ توحید ہے. فرض کر لیں، اللہ حفاظت فرمائے، اگر آدمی بچپن سے لے کر توحید پڑھ رہا ہے، عقیدہ توحید کو مانتا رہا، ایک اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن عمر کے آخری ایام میں مرض الموت میں جب وہ مبتلا ہو گیا، بیماری کی مشقت کو تاب نہ لاتے ہوئے، برداشت نہ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے بدزن ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ اللہ کو کیا اس بیماری کے لیے میں ملا تھا، اور نعوذ باللہ علاج کرتے کرتے تھک گیا، اللہ کی ذات سے مایوس ہو کر کسی اور کے در پر چلا گیا، تو وہ زندگی بھر 60 سال 70 سال جو عقیدہ توحید پر برقرار تھا، ثابت قدم تھا، لیکن آخر میں اللہ کی ذات سے بدزن ہونے کی وجہ سے، کسی اور پر مشکل کشا یا بیماری کا شافی ماننے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دے گا. تو توحید بھی اس کی کام نہیں آئے گی جب تک کہ مرنے سے پہلے آخری سانس تک وہ توحید پر باقی نہ رہے، ثابت قدم نہ رہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم کسی آدمی جو مرض الموت میں ہے، آخری ایام اور آخری لمحے جس کو مستحضر کہا جاتا ہے، ابھی موت کے فرشتے آنے والے ہیں، روح قبض کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تم دنیاوی معاملات نہ کرو، دنیاوی معاملات میں ڈسکس کرتے نہ بیٹھو، بلکہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جو مرنے والا انسان ہے اسے توحید کے بارے میں کلمہ توحید کی تلقین کرتے رہو یا پڑھتے بیٹھ جاؤ خاموش، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ اب رخصت ہونے والا ہے دنیا سے، تاکہ رخصت ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہ سکے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید کی کس قدر اہمیت دی، اس لیے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے. میرے محترم حاضرین، بہت ساری باتیں میرے محترم حاضرین، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، مبعوث کیا، سارے رسول، سارے انبیاء کی مرکزی دعوت، سب لوگوں کا اہم اور بنیادی پیغام توحید کا عقیدہ تھا. سارے نبیوں نے اسی توحید کی طرف بلائی، لا الہ الا اللہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی آئے، سب لوگوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. گویا معلوم ہوا کہ ہر قوم کی بنیادی ضرورت اس کے کھانے پینے سے زیادہ اس کا عقیدہ ہے. ہر قوم، ہر جماعت، ہر شہر، ہر گاؤں کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اور اسلام اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسرے ضرورت ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو صحرا میں بیاباں میں چھوڑ کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری نسل اور میری ذریت کو بتوں کی عبادت سے بچا، شرک سے بچا، توحید پر ثابت قدم رکھ. تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، سارے انبیاء کی دعوت، سارے رسولوں کی دعوت عقیدہ توحید. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، پیارے نبی کا اکثر جو نبوت کا حصہ، آپ کی عمر جو 23 سالہ نبوت میں گزری دعوت و تبلیغ میں، آپ کا اکثر لمحہ، اکثر حصہ آپ کی زندگی کا عقیدہ توحید کی دعوت و تبلیغ میں گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیے، اذیتیں دیے،
اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید سے نہ ہٹے دعوت سے، تو کئی طرح کی لالچیں حرص دلائی گئی، دنیا کی طمع اور خواہش دلائی گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عقیدہ توحید کی دعوت پر ثابت قدم رہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے رہے۔ میرے محترم حاضرین، عقیدہ توحید کی اہمیت، عقیدہ توحید کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آدمی اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہے، ہمیشہ کی جنت میں وہ جانا چاہتا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو نجات اور چھٹکارا دلانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عقیدہ توحید میں مضبوط رہے، اس پر وہ ثابت قدم رہے اور اس میں جتنی بھی علم ہے عقیدہ توحید کا اس میں گہرائی حاصل کرنے کی اسے ضرورت ہے۔ میرے محترم حاضرین، بہت ساری حدیثیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شرک کرتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا یا قبر کے سامنے دعائیں کرتا تھا، نظر و نیاز مانگتا تھا، ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، توحید کو نہیں مانتا، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے محترم حاضرین، ایسی جہنم جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم میں اس قدر ہولناکی اور آگ ہے کہ خود جہنم بھی اس آگ سے، اس کی حرارت سے پریشان ہے اور خود جہنم بھی اپنی تپش سے اللہ سے وہ پناہ مانگتی ہے۔ نسأل اللہ السلامت والعافیہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کی عذاب سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اول وہلہ میں، پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔ میرے محترم حاضرین، عقیدہ توحید کی اہمیت ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، دیکھیے جہنم میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ سورہ حجر کی آیت ہے، دوسری آیت، اس میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا یود الذین کفروا، کافر لوگ، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، موحد ہوتے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کافر لوگ کب تمنا کریں گے، یہ کافر لوگ کب تمنا کریں گے؟ اگر دنیا میں تمنا کر لیتے تو ایمان لا لیتے، توحید لا لیتے، آخرت کے عذاب سے بچ جاتے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کل قیامت کے دن جب کفار کو، مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں یہ لوگ جلتے رہیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، بسا اوقات موحدین مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب، بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہوں کے سبب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، بعض موحدین کو ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالتا ہے۔ تو جب وہ بعض گنہگار مسلمان موحدین جہنم میں جلتے رہیں گے تو اس جہنم میں یہ کفار اور مشرکین ان گنہگار مسلمان اور موحدین کا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے ہم تو توحید کو نہیں مانے اس لیے ہم لوگ آگ میں جہنم میں جل رہے ہیں، تم تو دنیا میں توحید لائے تھے، اسلام کو قبول کیے تھے، آخر تمہارا حشر بھی ہمارے ساتھ جہنم ہے، تم کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ تو اہل توحید گنہگاروں کا یہ کافر اور مشرکین مذاق اڑائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی غیرت جاگ اٹھے گی، اللہ رب العالمین ان کے تبصرے پانے کی وجہ سے غضبناک ہو جائے گا، اور اہل توحید کو ان کی عظمت عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان گنہگار موحدین کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان سارے موحدین کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ اس وقت مفسرین کہتے ہیں یہ کفار اور مشرکین یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی دنیا میں توحید کو اپنا لیے ہوتے، اسلام قبول کیے ہوتے، شرک سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہوتے، تو آج ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے نجات اور چھٹکارا ملتا
اور ہمیں بھی جنت کے مستحق ہو جاتے. تو دیکھیے میرے محترم حاضرین کس قدر یہ عقیدہ اہمیت کے حامل ہے. اسی طرح سے میرے محترم حاضرین ہم انسان ہونے کے ناطے, انسان اور بشری تقاضے ہونے کے ناطے بہت سارے گناہ چھوٹے موٹے انسانوں سے ہو جاتے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کے ورغلانے سے آدمی گناہ کر لیتا ہے. گناہ کے مٹانے کے بہت سارے ذرائع ہیں, بہت سارے اسباب اور کفارے اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھا ہے. گناہوں کو مٹانے کا بہترین اور سب سے افضل اور بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید انسان کے گناہوں کا ایک کفارہ ہے, گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ. حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرکو بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹے, تو کل قیامت کے دن مجھے اس حال میں ملے کہ تو بہت سارے گناہ کیا ہوگا لیکن ان گناہوں میں شرک اگر نہیں ہے, شرک کیے بغیر تیری موت ہوئی تھی توحید پر, اور توحید کے ساتھ تو میرے مجھ سے ملاقات کرے کل قیامت کے دن, لا اتیتها بقرابها مغفرہ. دنیا بھر کے گناہ لے کر اگر ان گناہوں میں شرک نہیں ہے تو ان سارے گناہوں کو میں معاف کروں گا, بخش دوں گا, مغفرت کر دوں گا. تو دیکھیے عقیدہ توحید یہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے. حدیث البطاقہ بول کے بہت بڑی مشہور حدیث ہے, حدیث کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک آدمی آئے گا جس کے 100 نامہ اعمال کے دفتر ہوں گے, اعمال کے 100 دفتر ہوں گے. ان اعمال کے دفتروں میں 99 اعمال کے دفتر صرف گناہوں کے ہوں گے. ایک آدمی کے 100 دفتر ہوں گے, 100 رجسٹرز, اعمال جس میں لکھے گئے ہیں کیا کیا انہیں کیا نہیں کیا دنیا میں, کیا کیا کر کے آیا اچھا اور برائی. تو ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے 99 کاپیاں دفتر صرف گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے. اب وہ آدمی اللہ کے دربار میں ہوگا, اللہ رب العالمین اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا, اللہ اس سے گفتگو کرے گا اور وہ آدمی سمجھ جائے گا کہ اب میری ہلاکت واضح اور پکا ہے, میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے کیا تو نے گناہ کیا تھا, کیا تو نے گناہ, وہ آدمی ہر گناہ کا اعتراف کرے گا, ہاں اللہ میں نے گناہ کیا تھا, میں نے گناہ کیا تھا. اب اس آدمی کو یقین ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں, عدل انصاف کرنے والا, بڑا ہی مہربان ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین اس کی ایک نیکی ہوگی, ایک دفتر ہوگا نیکی کا جس میں اس کا عقیدہ توحید ہوگا, کلمہ توحید اس میں لکھا ہوا ہوگا, اور وہ دنیا میں پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ پورے شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدہ توحید کو مانا ہوگا. عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی اس کے اندر نہیں ہوگی. تو ایسے موحد اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کا ایک رجسٹر جس میں کہ نامہ اعمال میں صرف کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا, اس کو اللہ رب العالمین ترازو کے پلڑے میں رکھے گا اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے پلڑے میں رکھے گا. تو وہ توحید کا جو دفتر ہوگا وہ وسیع اور بھاری ہو جائے گا, اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر اسے جنت عطا کرے گا. دیکھیے عقیدہ توحید کس قدر اہم ہے, کس قدر اس کی فضیلت ہے, کس قدر اس کی عظمت ہے. میرے محترم حاضرین بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں ابھی چند ہی منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عقیدہ توحید کو اپنانے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے کئی اعتبار سے. صرف عقیدہ توحید انسان کو جہنم سے بھی بچائے گا, قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا, آخرت میں نجات دلائے گا, ساتھ میں دنیا میں انسان کی حفاظت کئی اعتبار سے عقیدہ توحید انسان کو کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کی حفاظت, جان کی حفاظت کرتا ہے عقیدہ توحید. اب جیسے آپ مغرب سے پہلے بیان میں سنے بہت سارے لوگ دنیاوی مصائب اور مشکلات کو برداشت کیے بغیر خودکشی کر لیتے ہیں, لیکن عقیدہ توحید انسان کی جان کی حفاظت کرتا, خودکشی کرنے سے روکتا انسان کو. ایک موحد انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا,
ولا تلقوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ولا تقتلوا انفسکم. اللہ تعالیٰ موحدین سے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اے لوگوں اپنے آپ کو تم قتل اور ہلاک مت کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، دنیا سے، اور اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ مایوس ہو کر میں اتنا بڑا پاپی گنہگار، اللہ مجھے کہاں سے بخشے گا، فوراً خودکشی کر لیتے ہیں. تو ایک عقیدہ توحید، اللہ پر کامل بھروسہ، توکل، ایمان رکھنے والا، جو اللہ کو مشفق و مہربان، رحیم رحمان سمجھنے والا، کبھی بھی وہ اللہ کے ذات سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں یا خودکشی کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا. تو یہ عقیدہ اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے. اور پیارے نبی نے بھی کہا کہ جب تک لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے رہیں گے، جب تک لا الہ الا اللہ کو مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کی جان، ایسے لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. مسلمان حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت خلیفے کی، حاکم وقت کی ضرورت ہے کہ موحدین کی وہ حفاظت کرے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا خلیفہ اور حاکم پر ضروری ہے. تو عقیدہ توحید انسان کے مال کی، انسان کے جان کی عقیدہ توحید حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے عقیدہ توحید انسان کے عقل کی حفاظت کرتا ہے. ایک آدمی کے اندر عقیدہ صحیح ہے، ایمان اور اسلام والا مسلمان ہے، تو وہ بیوقوف نہیں ہوتا. موحدین عقل مند ہیں، مشرک بیوقوف ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. قرآن مشرکوں کو بیوقوف قرار دیا ہے. یہ لوگ، ان کے پاس عقل ہے دماغ میں، لیکن صحیح سے کام نہیں کرتی. آنکھ ہے، حق بات نہیں دیکھ سکتے، کان ہے، حق بات سنتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات. کیوں؟ ان کے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. یہ شرک کے زنگ کے مانند پردے ہیں. توحید اور عقل کے درمیان یہ شرک کیا ہے؟ پردہ اور زنگ کی طرح ہے. تو لہذا عقیدہ توحید انسان کے عقلوں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کے عقلوں کی حفاظت. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے مشرکین سے کہا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. عقل نہیں کیا بھائی؟ عقل رہے تو ایسا کام نہیں کرتے آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں کیا بھائی بےخوفی کا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، جو نقصان نہیں دے سکتے، ایسے لوگوں کے، ایسے خبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے امیدیں لگائے ہوئے جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. کیا عقل نہیں ہے؟ عقل مند آدمی کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. عقل مند آدمی کبھی بھی بدعات و خرافات نہیں کر سکتا ہے. بدعات و خرافات، شرک اور اس جیسے بھیانک گناہ میں وہی آدمی پڑتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو، جو بے وقوف ہے. اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، جنات، شیاطین کے شر سے اگر ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے عقیدے کو مضبوط کریں. عقیدہ توحید جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، ہم شیاطین کے حملوں سے، ان کے شرارتوں سے، ان کے برے اثرات سے ہم محفوظ رکھتے ہیں، جنات اور جادو سے. انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان کبھی بھی ایسے آدمی پر غالب نہیں آئے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. شیطان اور جنات کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مشرکوں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں پر ہی شیطان کا زور چلتا ہے، شیطان ایسے آدمی پر حاوی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کی حفاظت، انسان کے اخلاق کی حفاظت عقیدہ توحید کرتا ہے. انسان کے اخلاق کی حفاظت عقیدہ توحید کرتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے بے حیائی جہاں پر ہے وہاں پر شرک ہوتا ہے. آپ جتنے بھی غیر قوم کے، غیر مسلموں کے عیدیں دیکھیں، غیر مسلموں کے مندر دیکھیں، وہاں پر کتنی بے حیائی ہوتی ہے. اور خود درگاہ لے لیجئے، جو نام نہاد مسلمان درگاہیں مذہبیں بنائے ہوئے، کتنی بے حیائی ہوتی ہے، بے پردگی، ناچ گانے، فحاشی، یہ جہاں بھی ہوتی ہے یہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ہوتی ہے. جہاں پر توحید ہے وہاں پر فحاشی بے حیائی نہیں ہوتی. لہذا خانہ کعبہ کے پاس آپ جائزہ لیں. ایک موٹی بات بول رہا ہوں، آپ مکہ جائیے، حرم جائیں، وہاں پر فحش، بے حیائی،
नाच गाने आपको नजर आएंगे? नहीं नजर आ सकते। जहां पर शिरक है, बुत परस्ती है, कबर परस्ती है, जहां पर खवाली नाच गाने, वहां पर बेहयाई होती है, वहां पर बेहयाई, उरियानियत, फहाशी होती है। लिहाजा अकीदा तौहीद इंसान को बेहयाई से बचाता, इंसान के अखलाक की हिफाजत करता है। लिहाजा बेपर्दगी की दावत मुशरिक ही दे सकता है, बेहिजाबी का नारा ये काफिर लोग ही लगा सकते हैं। लिहाजा अकीदा तौहीद की अहमियत को हमें जानने की, समझने की जरूरत है। इसी तरह से मेरे मोहतरम हाज़रीन और भी बहुत सारी बातें। अकीदा तौहीद ये कायनात के हिफाजत का बेहतरीन जरिया। कायनात उस वक्त तक कायम और दायम रहेगी, इस दुनिया में क़यामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक के मुवहिदीन उस दुनिया में जिंदा हैं, बाकी हैं। मुवहिदीन का ख्याल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत नहीं लाएगा, लेकिन क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कायम करेगा जब दुनिया में एक भी तौहीद परस्त ना होगा, मुवहिद तौहीद परस्त ना होगा, क़यामत उस वक्त कायम होगी। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाले रहेंगे उस वक्त क़यामत कायम नहीं होगी। जब मुसलमान मुवहिदीन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो उस वक्त क़यामत बर्पा होगी, क़यामत कायम होगी। लिहाजा मेरे मोहतरम हाज़रीन, कल क़यामत के दिन भी जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश और शफाअत करने के लिए आएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत सिफारिश के हकदार अगर कोई होंगे कल क़यामत के दिन तो वो मुवहिदीन ही होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उन्हीं लोगों के हक में कबूल की जाएगी जो इस दुनिया में तौहीद पर रहा, तौहीद पर उसकी मौत हुई। मेरे मोहतरम हाज़रीन, ये अकीदा कोई मामूली अकीदा नहीं है। अंबिया इकराम रसूल इस सिलसिले में बड़े परेशान रहते थे, हमेशा शिर्क से पनाह मांगते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, आय अल्लाह तौहीद की मौत मुझे दे, नेक लोगों में मेरा शुमार फरमा। हमेशा तौहीद पर मौत की दुआ करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही दुआ करते थे और खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना आलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम और या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये प्यारे नबी की दुआएं, हमेशा तौहीद पर साबित कदम रहने की दुआएं। शिर्क से पनाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मांगते थे, ऐ अल्लाह शिर्क से बचा, तौहीद पर साबित कदम रख। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत कर रहे हैं, अभी मैं दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन तुम होशियार रहना अकीदे के मामले में, कभी भी शिर्क नहीं करना। अंबिया है और अपनी औलाद को नबी वसीयत करके जा रहा है तो तौहीद की वसीयत कर रहा है। शिर्क से रुकने के, महफूज हिफाजत करने की, महफूज रहने के, शिर्क से बचने की तलकीन करते हुए दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। मतलब ये है कि जो दायमी जिंदगी हमारी मरने के बाद आने वाली है, आखिरत, आलम बरज़ख, अगर हमारी जिंदगी सुधरे, संवरे, हमारी जिंदगी कामयाब हो, अगर तो हमें चाहिए कि हम अकीदा तौहीद को सीखें, समझें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। शिर्क के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, जितने भी ज़राए हो सकते हैं, जितने भी सूरतें हो सकती हैं, उन सारी सूरतें, ज़राए और रास्तों से हम अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद को समझने, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे, दुनिया में जब तक जिंदा रखे, अक़ीदा तौहीद पर जिंदा रखे। जब हमारा